اب ہم انگوٹھے چومتے ہیں، تقبیل الابہامین، میں نے ایک سے دو تین مثالیں دے دی. اب پورے عالم عرب میں جائیں کوئی انگوٹھے نہیں چومتا. میں خود چومتا ہوں. اب میں اس لیے ساتھ بتا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا انگوٹھے چومنے کا عمل نہیں ہے. میں تو انگوٹھے وہ چومتا ہوں کہ کوئی سنی نہیں چومتا، کوئی بریلوی نہیں چومتا ہوگا. آپ پوچھیں گے جی وہ آپ کون سے چومتے ہیں کہ کوئی بریلوی نہیں چومتا؟ سنیں، کل علماء اہل سنت انگوٹھے چوم کے کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یہ طریقہ ہے. اب جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی سن لیں. اب دنیا تو نہیں سن رہی ہوتی نا، لاؤڈ سپیکر پہ تو نہیں پڑھتا، تو میں پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں، اللہ سنتا ہے. میں کیوں کہا کہ اس طرح کے چومتا ہوں کہ کوئی نہیں چومتا؟ میں جب انگوٹھے چوم کے کرتا ہوں دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر دوسرا جملہ پڑھتا ہوں قرۃ عینی بنالیک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بتربت نالیک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اہل بیتک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اصحابک یا رسول اللہ. ساتواں جملہ بولتا ہوں قرۃ عینی بتراب مدینتک یا رسول اللہ. یہ پڑھ کے تو انگوٹھے آنکھوں پہ پھیرتا ہوں. میرا تو ساری زندگی کا یہ معمول ہے. میں تو مدینہ کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی گرد کے ساتھ بھی آنکھوں کو قرۃ کہہ دوں. اور میں نے زندگی میں میں آگے اور کیا بات نہیں کہتا. تو میرا مقصد بات کا یہ ہے، اب عمل یہ ہے. اور ایک زمانہ مناظروں کا تھا، 60s کا، 50s 60s کا زمانہ مناظروں کا رہا. علامہ چک سواری صاحب جانتے ہوں گے، مناظروں کا دور تھا ایک. اب وہ نہیں رہا. میں نے بھی مناظرے کیے. میری زندگی کا پہلا مناظرہ 8 گھنٹے کا تقبیل ابہامین کے موضوع پر ہوا تھا. زندگی کا پہلا مناظرہ. میں نوجوان تھا. تینوں منصف علماء دیوبند کے فارغ التحصیل اور فاضل تھے، تینوں منصف. اور میں بڑا بے دھڑک کرتا تھا، کوئی منصف بن جائے پرواہ نہیں. وہ کہتے تھے یہ تینوں دوسرے مسلک کے ہیں، فیصلہ غلط دے دیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کہتا تھا ان کے لیے میں ان کو کھلا چھوڑوں گا باندھے بغیر تو تب فیصلہ دیں گے، باندھ دینا انشاءاللہ. تینوں منصف دوسرے تھے. 8 گھنٹے مناظرہ ہوا. تینوں نے متفقہ فیصلہ انگوٹھے چومنے کے مستحب ہونے پر لکھ کر اعلان کیا. تینوں علماء دیوبند.